السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل عزت والے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ سامعین، آج کا قصہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا قصہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی شجاعت دکھائی۔ سامعین، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر، دلیر اور میدان جنگ میں اگلی صفوں میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ ان کا نام سماک بن اوس بن خرشہ ہے۔ غزوہ احد میں ان کے بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا کیا حق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ کر کڑکڑاتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایک ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتدین سے جو جنگ ہوئی، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے وہی جوہر دکھائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھائے تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعے کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے مل کر انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے کے اندر اتار دیا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعے میں اتار دیا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی قطعاً پرواہ نہیں کی، اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمن کے دروازے کی طرف آ پہنچے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے۔ وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے سے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہرے اوراق میں اپنا نام رقم کر گئے۔ سامعین، یہ تھے دجانہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر، دین اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے خاطر
خون کے آخری قطرے تک دین اسلام کے لیے لڑتے رہے اور جام شہادت نوش پایا۔ سامعین، یہ تھا آج کا قصہ جو کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شہادت پر تھا۔ سامعین، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اللہ حافظ۔